آپ کو یاد ہوگا حضرت نوح علیہ السلام تک ہم پہنچ چکے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کی پیشی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس پر پھر عبداللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا تھا، بلایا گیا تھا. تو یہاں سے ہم نے اب آگے پڑھنا ہے. ہم ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے. وہی نور، وہی جمال، وہی جلال. مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں صدیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں. مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے. میں اس وقت بھی حضور کی محفل میں، آپ کی مجلس میں پچھلی نشستوں پر بیٹھا ٹکٹکی باندھے حضور کا چہرہ پر نور کو دیکھے جا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے قریب بیٹھے اصحاب سے کچھ گفتگو کر رہے تھے. اسی اثنا میں ان کے قریب آ کر ایک صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا. صالح نے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا، یہ خادم رسول حضرت انس ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بارے میں بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا. میں نے اس سے صالح کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ حضرت انس نے میری ہی آمد کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. پھر مسکراتے ہوئے حاضرین سے فرمایا، اللہ کے پیغمبر اور انسانیت کے جد امجد نوح علیہ السلام کی امت نے ان کی شہادت کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ نوح علیہ السلام ان تک براہ راست کوئی پیغام نہیں لائے تھے. حقیقت یہ ہے کہ یہ پیغام میری امت نے قوم نوح تک پہنچایا تھا. آپ حضرات چونکہ تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں اور میری وساطت سے جو دین آپ کو ملا وہی نوح علیہ السلام کو بھی ملا تھا، اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور یہ گواہی دیں کہ ایمان اور عمل صالح کی جو دعوت نوح علیہ السلام نے دی تھی اور جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھی وہ آپ نے بلا کم و کاس قوم نوح تک پیش کر کے میرے اور نوح علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کر دی ہے. یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر کھڑے ہو جاؤ. یہ سنتے ہی ابو بکر کھڑے ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرے رفیق ابو بکر ہیں. ان کے علاوہ میرے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں کے میرے نمائندہ امتی یہاں موجود ہیں. آپ لوگ ابو بکر کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اس حق کی گواہی دیں جو آپ کے پاس ہے. یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی سارے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے. ابو بکر نے رسول اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آگے بڑھ گئے. اس کے بعد تمام حاضرین نے ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. میرا نمبر سب سے آخر میں تھا. میں نے بھی یہ شرف حاصل کیا اور اس کے بعد ہم سب حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں میدان حشر کی طرف روانہ ہو گئے. میں ان بزرگ ہستیوں کے درمیان سب سے پیچھے چل رہا تھا. صالح میرے ساتھ نہیں تھا. حضور کی مجلس سے اٹھتے ہوئے وہ مجھ سے یہ کہہ کر الگ ہو گیا تھا کہ یہ کار شہادت ادا کرنے کے لیے تمہیں تنہا جانا ہوگا، البتہ وہاں سے واپسی پر میں پھر تمہارے ساتھ مل جاؤں گا. میں راستے میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں کہ ایسی بابرکت اور بزرگ ہستیوں کے بیچ امت محمدیہ کی نمائندگی کروں. مجھ پر یہ احساس اتنا غالب ہونے لگا کہ میں نے سوچا خاموشی سے اس مجمع سے نکل جاتا ہوں. کسی کو کیا پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ میرے زمانے کے کسی اور شخص کو بلا لیں گے. اس خیال سے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا، یہاں تک کہ میرے اور ان لوگوں کے بیچ میں کافی فاصلہ پیدا ہو گیا. میں نے موقع غنیمت جانا اور واپس حوض کوثر کی سمت جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے یکا یک ایک آواز آئی، عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں گھبرا کر پیچھے پلٹا تو پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے. میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا. میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں. میں نے پہلے سوچا
کہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ یہ دنیا نہیں محشر ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اصل بات کھول دیں گے، لہٰذا میں نے صحیح بات بتانے ہی میں عافیت سمجھی۔ ساتھ میں ان سے یہ درخواست بھی کی کہ میری جگہ کسی اور کو لے جایا جائے۔ ابو بکر میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، شہادت کے لیے لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اسی نے ایک فرشتے کے ذریعے مجھے یہ بتا بھی دیا کہ عبداللہ کسی وجہ سے واپس جا رہا ہے۔ انہوں نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور آگے کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں وہ مجھے سمجھانے لگے، دیکھو عبداللہ، اس مجمع میں ہر شخص کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جانتے ہو کہ اس کے نزدیک انتخاب کا معیار کیا ہے؟ میں خاموشی سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ تعصبات، جذبات اور خواہشات سے بلند ہو کر جس شخص نے حق کو اپنا مسئلہ بنا لیا اور توحید اور آخرت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، وہی اللہ کے نزدیک اس شہادت کے کام کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ دیکھو، تمہارے زمانے کے مذہبی لوگ خواہشات سے تو شاید بلند ہو گئے تھے، مگر ان کی اکثریت تعصبات اور جذبات سے بلند نہیں ہو سکی۔ لوگ مختلف فرقوں اور مسلکوں کے اسیر تھے، وہ صرف اس بات کو قبول کرتے تھے جو ان کے حلقے کے لوگ کرتے۔ وہ لوگوں کو اپنے ہی فرقے کی طرف بلاتے تھے، وہ اپنے اکابرین کی بڑائی کے احساس میں جیا کرتے تھے، جبکہ تم صرف خدا کی بڑائی کے احساس میں زندہ رہے۔ تم نے سچائی کو ہر قیمت دے کر قبول کیا اور ہر تعصب سے پاک ہو کر اس کو اختیار کیا۔ خدا کی توحید تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھی اور خدا سے ملاقات پر لوگوں کو تیار کرنا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ پھر تم نے دعوت کا کام صرف اپنی قوم ہی میں نہیں بلکہ غیر مسلم اقوام تک قرآن کا پیغام توحید آخرت پہنچانے کے لیے ایک طویل دعوتی جدوجہد کی۔ یہی ساری باتیں آج تمہارے انتخاب کا سبب بن گئی ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا رکوں گی اور ہلکی سی یہ نشاندہی کروں گی کہ دیکھیں عبداللہ کو جو مقام ملا، جو بہت بڑا مقام تھا، وہ مقام ملنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ مقام کے پیچھے کوئی نمازیں، کوئی تہجد یا کوئی تسبیحات یا بہت زیادہ عبادتیں نہیں تھی، عقیدہ تھا۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہو تو باقی کام سارے خود بخود درست ہو جاتے ہیں، اور انسان کو تعصبات اور مسلکوں سے اوپر اٹھ کر جینا چاہیے۔ ہمارے آج کا مسئلہ اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلکوں میں بٹ چکے ہیں۔ آج ہم اگر دین کی تعلیم حاصل کرنے بھی کہیں جاتے ہیں تو اگلے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کون سے مسلک کی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے؟ آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ بریلوی ہیں، اینڈ سو آن۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا دین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ صرف یہ جواب، یہ چیز کو ذہن میں رکھیں، کیا آپ دیوبندی تھے؟ کیا آپ بریلوی تھے؟ کیا آپ اہل حدیث تھے؟ کیا تھے آپ تو مسلمان تھے، اور آپ نے مسلمان ہونے کی ہی تعلیم دی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ ہم مسلکوں میں جب بند جاتے ہیں، ایک مسلک جب ہم اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس مسلک ہی کو کل دین سمجھنے لگتے ہیں، اور اس سے باہر اگر کوئی بات کی جائے تو وہ ہمارا دل ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے مسلک میں کہ جو ہمارا مسلک ہے وہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ بے شک جو اوپر پڑھے لکھے علماء ہیں وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے، لیکن نیچے جو لوگ ہیں وہ تو اس چیز کے اوپر ایک دوسرے سے پہ لڑنے مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ ہم شاید کافروں سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، صرف مسلک کی بنیاد پر۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر مسلک سے الگ کریں۔ اپنے آپ کو، اگر آپ کسی مسلک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں رہیں، کوئی نو پرابلم، نو ایشو، لیکن یہ کہ دل کو کھلا کر کے رہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بات کوئی بتاتا ہے تو اس کے اوپر تحقیق کریں، یہ نہ کریں کہ ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے تو یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کھلے دل کے ساتھ، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کو، ہر مسئلے کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ پرکھیں، اور پھر جو جواب آئے اس کو اپنائیں۔ اور سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔
تو یہ دیکھیں کہ اس بندے کا انتخاب ہوا اتنے بڑے کام کے لیے، اس کے پیچھے وجہ صرف یہی تھی۔ حضرت نوح عرش الہی کے دائیں جانب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ہم لوگ حضرت ابو بکر کی زیر قیادت ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے کی سمت انسانوں کا تا حد نگاہ پھیلا ہوا ایک سمندر تھا۔ میں ان میں سے ہر شخص بدحال اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ یہ لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، ان کے چہرے خوف کے مارے سیاہ پڑے ہوئے تھے۔ فضا میں سرگوشیوں کی خفیف سی آواز کے سوا اور کوئی آواز نہ تھی۔ یہی حضرت نوح کی وہ امت تھی جو دراصل ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے لوگ تھے۔ کچھ دیر میں ایک صدا بلند ہوئی، نوح علیہ السلام کی گواہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اب ابو بکر صدیق آگے بڑھ کر کچھ کہیں گے، مگر اس وقت میں نے دیکھا کہ پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عرش الہی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا گیا، کہو محمد کیا کہنا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، پروردگار، آپ نے مجھے نبوت دی اور اپنا کلام مجھ پر نازل کیا۔ اس کلام میں آپ نے مجھے بتایا کہ نوح بھی وہی دین توحید لے کر آئے تھے جو آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ اسی دین حق کی شہادت میں نے اپنی امت پر دی، اور اب یہ لوگ آپ کے سامنے پیش ہیں تاکہ یہ گواہی دے کہ اسی دین حق کو انہوں نے اولاد نوح تک پہنچایا۔ ارشاد ہوا، آپ تم نے سچ کہا، اپنے امتیوں کو پیش کرو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے آگے قدم بڑھانے شروع کیے اور حضرت نوح کے برابر میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم سب بھی ان کی پیروی میں ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ حضرت ابو بکر نے اپنا تعارف کرایا اور پھر ہم میں سے ہر شخص کا نام اور زمانہ بیان کر کے ان کا تعارف کرایا۔ آپ نے عرض کیا کہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ ہم پر آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی شہادت دی اور یہ بتایا کہ نوح بھی اسی دین کو لے کر آئے تھے۔ نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دین ہم نے دنیا کے تمام اقوام کو پہنچایا۔ ان لوگوں کو بھی ہم نے حق پہنچا دیا تھا جو آپ کے سامنے امت نوح کی حیثیت میں موجود ہیں۔ اس گواہی کے بعد امت نوح کے لیے جائے فرار کے راستے بند ہو گئے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ نوح کا دین وہی دین تھا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور امت محمدیہ نے اس دین کو دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ اب امت نوح کا حساب اسی گواہی کی روشنی میں ہونا تھا۔ ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارا قافلہ واپسی کے سفر پر رواں دوا تھا۔ اس دفعہ سالار قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ ہمارا قافلہ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر سے گزرتا ہوا حوض کوثر کی سمت جا رہا تھا۔ میں اپنی رسوائی کے اندیشے سے ذرا پیچھے ہی چل رہا تھا۔ یکا یک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی تم کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صالح زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میں شرمندہ ہو کر خاموش رہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، خدا کا شکر کرو کہ تمہارے امیر قافلہ ابو بکر تھے۔ اگر ان کی جگہ عمر ہوتے تو کم از کم واپس جانے پر تمہیں 2-3 درے تو ضرور مارتے۔ ان کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے کہا، اصل بات ابو بکر یا عمر کی نہیں، عمر بھی وہی کرتے جو ابو بکر نے کیا، کیونکہ انہیں بھیجنے والے ایک ہی ہستی تھی، اس رب کریم کی جو ساری زندگی میری پردہ پوشی کرتا رہا۔ پھر ایک اندیشہ میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ میں نے صالح سے پوچھا، تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا تھا؟ کیا سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے؟ نہیں، ابو بکر بڑے ہی حلیم شخص ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ رہا میں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہی ذریعے سے ابو بکر کو تمہارے بارے میں پیغام بھجوایا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہو گیا۔ ویسے تم نے سچ کہا۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ کر مجھے ابو بکر کے پاس بھیجا تھا؟ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولا، اللہ نے فرمایا تھا میرے بندے کو سنبھال لو، وہ انکساری میں اپنی ذمہ داری فراموش کرنے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا کریم رب ہے وہ،
سبحان اللہ۔ شرمندگی اور احساس مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے دریافت کیا، یہاں حشر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟ مختلف انبیاء کی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دینے کا عمل جاری ہے۔ ہر نبی اور رسول اپنی امت کے بارے میں یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اس نے اپنی امت تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، جس کے بعد ہر وہ شخص جس کا عمل اس تعلیم کے مطابق ہوتا ہے اس کی خطائیں درگزر کر کے اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ صالح نے جواب دیا، مجھے یاد آ گیا، صالح نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے اس دور کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ مجھے آس بن گئی کہ شاید اس مرحلے پر میرے بیٹے جمشید کی نجات کا کوئی فیصلہ ہو جائے، مگر ظاہر ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے پوچھا، یہاں کیا حالات ہیں؟ حالات کا نہ پوچھو، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس پر مزید یہ کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم دونوں یہ گفتگو کرتے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار شور بلند ہو گیا۔ اس شور کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دہائی دیتا ہوا ان کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کے امتی ہیں، جبکہ فرشتے انہیں کوڑے مار مار کر دور کر رہے تھے۔ یہ لوگ حشر کی سختیوں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ مار کھا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت بڑھنے کی کوشش کیے جا رہے تھے۔ انہیں رسول اللہ کی صورت میں بمشکل امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرشتوں کے سردار کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ یہ لوگ تو میرے امتی، میرے نام لیوا ہیں، میرے کلمہ گو ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے بڑے ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ، بے شک یہ لوگ آپ کے نام لیوا اور آپ کے امتی ہیں، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر سخت ناگواری کے تاثرات پیدا ہوئے اور آپ نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے دوری ہے جنہوں نے میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو بدل دیا۔ حضور یہ کہہ کر واپس حوض کوثر کی سمت مڑ گئے اور قافلے کے لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ میں بھی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ صالح نے کہا، رکو اور دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے ان لوگوں پر بری طرح پل پڑے۔ اسی اثنا میں میدان حشر کے بائیں جانب سے کچھ مزید فرشتے بھی آ گئے۔ انہوں نے انتہائی بے رحمی سے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ فرشتے ایک کوڑا مارتے اور ہزاروں لوگ اس کی زد میں آ کر چیختے چلاتے دور جا گرتے۔ تھوڑی ہی دیر میں حوض کوثر کے قریب کا علاقہ صاف ہو گیا۔ مار کھاتے اور بلبلاتے ہوئے یہ لوگ، جنہوں نے دین اسلام میں نت نئے عقیدے اور اعمال ایجاد کر لیے تھے، اپنی رسوائی اور بدبختی کا ماتم کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کم از کم جو بھی عمل کریں تو اس کی تحقیق کر لیں کہ کیا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ آج ہمارے اندر، ہمارے دین میں کتنی ایسی رسومات شامل ہو چکی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جن کی کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، اور جب ہم ان کو کرنے سے منع کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نیکی تو کر رہے ہیں نا، ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، ہم تو عبادت ہی کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ عبادت ہی قابل قبول ہوگی جو شریعت کے مطابق ہوگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی نماز ہمیں بتائی ہے، اگر ہم وہ اسی طرح پڑھیں گے تو وہ قبول ہوگی۔ اگر ہم اس نماز میں ایک سجدہ یا ایک رکوع بڑھا دیں گے تو وہ نماز ہماری قابل قبول نہیں ہوگی، حالانکہ ہم نے نیکی کی ہے، ہم نے تو اضافہ ہی کیا ہے نا، کمی تو نہیں کی۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے جو عمل بھی کرنا ہے اس کو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کرنا ہے۔ آپ دین کو مکمل کر کے گئے تھے، اور اب اگر اس دین میں ہم اپنی
دل کی لذتوں حاصل کرنے کے لیے نئے طریقے بنا لیں، نئی ایجادات کر لیں، تو پھر ان عملوں کا نہ تو صرف یہ کہ صرف مشقت ہے، کوئی ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ ہم امت محمدیہ سے ہی خارج ہو جائیں گے، جیسے کہ ابھی آپ نے یہ دیکھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں، اور ہم سوچیں اور سمجھیں ہر عمل کرنے سے پہلے کیا یہ دین میں ثابت ہے کہ نہیں ہے، صرف مسلک کی پیروی نہیں کرنی۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے ان لوگوں پر بری طرح پیل پڑے اور ان کو بہت مارا۔ میں صالح کے ساتھ کھڑا یہ عبرتناک منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ناکافی تھی، اس لیے انہوں نے اس میں مزید اضافے اور تبدیلیاں کر کے دین حق کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے پاس اپنی ہر گمراہی اور ہر بے عملی کی ایک بے منطق دلیل موجود ہوتی تھی۔ جب کوئی سمجھانے والا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا تو یہ اس کی جان کے دشمن بن جاتے تھے۔ جب انہیں بتایا جاتا کہ قرآن مجید سے باہر کوئی عقیدہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا اور سنت رسول کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا، تو یہ ان باتوں کو بکواس سمجھتے اور اپنی گمراہی میں مگن رہتے تھے، مگر اس کا نتیجہ انہوں نے آج بھگت لیا۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ صالح نے مجھ سے کہا، عبداللہ، میں انسانوں کو سمجھ نہیں سکا، آخر ہر نبی کی امت نے ہدایت اور واضح طور پر پا لینے کے بعد بدعتوں میں اتنی دلچسپی کیوں رکھی؟ تم نے اچھا سوال کیا، میں خود بھی زندگی بھر اس مسئلے پر سوچتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس کی اصل وجہ غلو ہے۔ انسان بڑی جذباتی مخلوق ہے، وہ افراط اور تفرید کا شکار ہوتا ہے۔ انبیاء کے نام لیواؤں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ کچھ لوگ مادیت کی طرف اپنے رجحان کی بنا پر دنیا کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے، تو کچھ لوگوں نے انبیاء اور صالحین کی محبت اور عبادت کے شوق میں اعتدال سے تجاوز کر لیا، اور یہی تجاوز اور غلو بدعت کا سبب بن جاتا ہے۔ صالح نے میری بات پر گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس افراط اور تفرید اور غلو اور تجاوز کا سب سے بڑا نمونہ مسیح ہیں، عیسائی ہیں۔ ایک طرف ان کے ہاں حضرت موسیٰ کی شریعت کو ترک کر دیا گیا، دوسری طرف رہبانیت ایجاد کر کے ایسی عبادتیں، ریاضتیں اور بدعتیں دین میں داخل کر لی گئیں جو کسی نارمل انسان کے لیے مذہبی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا ہی مشکل بنا دیتی ہیں۔ عمل کے ساتھ ان کے ہاں عقیدوں کا غلف بھی آخری درجے تک پہنچ گیا۔ انہوں نے نبیوں کی امت ہوتے ہوئے بھی خدا کی بیوی اور بیٹا گھڑ لیا، مگر در حقیقت بات تو یہ ہے کہ تم مسلمان بھی اس کام میں کچھ پیچھے نہیں ہو۔ یہ آخری بات اس نے بہت زور دے کر کہی۔ میں نے بلا توقف جواب دیا اور آج اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا، عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی۔ یہ کہتے وقت میری نظر میں کچھ دیر قبل رونما ہونے والے مناظر گھوم گئے۔ چلے جی، یہاں پر ہم اپنا یہ آج کا ختم کرتے ہیں۔